الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا ہے اس دین کا نام اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا، نازل کیا گیا، اب اسی پر عمل اور اسی کے مطابق زندگی اگر ہماری اور آپ کی ہے تب تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس نہج سے ہٹی ہوئی ہے، ان طریقوں سے ہٹی ہوئی ہے، تو ہم کبھی بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن ساتھیوں کا انتخاب کیا اور جنہیں مذہب اسلام کا پہلا گواہ قرار دیا، قرآن کریم کے اترنے کے جو حضرات شاہد بنے، نماز، روزوں، حج اور زکوٰۃ کے جو حضرات گواہ بنے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا اساس ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ صحابہ کرام سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا یہ در حقیقت مذہب اسلام پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل بیان کیے ہیں۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں نے رات میں ایک خواب دیکھا اور اس میں سامنے جو مجمع بیٹھا تھا صحابہ کرام کا، ان کے تعلق سے آپ نے فرمایا اس میں تم لوگوں کے جو مرتبے ہیں اس کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جب جنت کے قریب ہوا تو جنت کے جتنے دروازے ہیں ان تمام کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ کاش یہ ہمارے دروازے سے یعنی ہماری طرف سے داخل ہو جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ تو کوئی بڑا عالی مرتبت، بڑے اونچے مقام والا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو بکر ہے۔ کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا جو ایسا ایسا تھا، اور جب سوال کیا میں نے یہ کس کا، تو بتایا گیا ایک قریشی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی قریشی، مجھے یہ لگا یہ میرا ہوگا۔ میں جب جانے لگا تو بتلایا گیا یہ عمر ابن خطاب کا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق عثمان ہوگا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی اترضا، اے علی تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ 4 خلفائے راشدین ہیں اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ سے احادیث مبارکہ میں اتباع کی تعلیم کا سبق ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ اس کے علاوہ جو عشرہ مبشرہ جنہیں ہم اور آپ کہتے ہیں، 10 صحابہ کرام کہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی قرار دیا، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ کوئی شخص روزہ رکھ کر پیٹ کو کمر سے چپکا کر آئے، کوئی شخص ساری زندگی سجدے میں پڑا رہ کر پیشانی کو محراب سے سجا کیا، یعنی پورا پتھر بن چکا ہو، صدقات خیرات میں اس نے دوڑ لگائی ہو، لیکن یاد رکھو ان میں سے اگر کسی کا بغض لے کر اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی ساری عبادتیں، سارے روزے، سارے نوافل، سارے صدقات خیرات اس کے منہ پر مار دیا جائے گا اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد عمومی طور پر بہت سے صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا یہ جنتی ہیں۔ مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی بھی اتباع کر لوگے، جن کے مطابق اپنی زندگی بنا لوگے، جن کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر مرو گے تو یاد رکھو تم ہدایت یافتہ ہوگے، تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے ہوگے۔ لہذا جو دشمنان اسلام ہیں، جو اعدائے اسلام ہیں، وہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے بجائے وہ صحابہ کرام کی عدالت، صحابہ کرام کی صداقت، صحابہ کرام کا اخلاص و للہیت، ان پر حملہ کر کے اسے مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ اگر مجروح ہو گئے، ان کی عدالت باقی نہ رہی، ان کی صداقت نہ رہی، ان کے اندر جو اخلاص و للہیت ہے وہ ختم کر دی گئی، تو یاد رکھیں مذہب اسلام ہمیں، جو ہم جس پر چل رہے ہیں، ساری چیزیں منہدم ہو جائیں گی، پورا اسلام ڈھا جائے گا، پورا اسلام منہدم، اس لیے کہ کھڑا ہے یہ صحابہ کرام پر۔ بھائی ہم نے اور آپ نے نماز نہیں دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کی گئی، آپ کے واسطے سے ساری امت کو دی گئی۔ اب اس نماز کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ بعد والوں کو بتلایا، آپ ان کو ہٹا دیجئے، نماز کہاں سے لائیں گے آپ؟ کون ہے جس نے دیکھا ہو کہ اللہ کے نبی نے اس طرح رکوع کیا، اس طرح سجدہ کیا، اس طرح یہ کیا؟ حج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں سن 10 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر ایک لفظ ہے،
صحابہ کرام کو بار بار آپ متنبہ فرما رہے ہیں، خذوا مناسککم، خذوا مناسککم، لوگوں حج کے جو مناسک ہیں سیکھ لو مجھ سے۔ صحابہ کرام سیکھ رہے ہیں۔ اب بعد میں آنے والے جو حضرات ہیں انہیں صحابہ کرام بتلا رہے ہیں کہ دیکھو حرم میں اتنے دن رہنا ہے، حرم فلاں تاریخ کو مغرب سے پہلے چھوڑ دینا ہے، عرفات میں اتنے وقت ٹھہرنا ہے، مزدلفہ یہ ہے، مینا یہ ہے، رمی جمرات یہ ہے۔ آپ صحابہ کرام کو ہٹائیے بیچ سے، آپ حج کر کے دکھائیے۔ روزہ صحابہ کرام سے ہمیں اور آپ کو ملا، انہوں نے بتلایا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روزہ فرض کیا تھا وہ کہاں سے کہاں تک ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، روزے کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ غائب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ دین اسلام کی بنیاد ہیں، پلر ہیں، لہذا دشمنان اسلام کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو مجروح کر دیا جائے، ان کی عدالت و صداقت پر انگلی اٹھا دیا جائے، ان کے اندر جو اخلاص، جو اللہ سے تقوی اور جو ڈر تھا، ان چیزوں کو مجروح کر کے اس جماعت کو کیا ہے یہ بتلا دیا جائے کہ جیسے ہم آدمی وہ آدمی، نحن رجال ونحن رجال، یعنی ہم بھی انسان وہ بھی انسان۔ لیکن یاد رکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں قرآن سے جانچا جائے گا، یہ تاریخی شخصیت نہیں ہے کہ تاریخ کی کتابیں ہمارے سامنے آئیں اور اس میں کسی بدبخت نے یہ لکھ رکھا ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو فدق کا جو باغ تھا وہ نہیں دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس طرح کے جو واقعات آ رہے ہیں یہ کون سے ہیں، یہ تاریخی واقعات ہیں، اور صحابہ کرام کی جماعت یہ قرآنی شخصیت ہے۔ قرآن سے ہم نے صحابہ کرام کو جانا ہے، ہم تاریخ نہیں جانتے۔ قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے کہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اب چیخنے والے چلانے والے چلاتے رہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو کیا ہے ان چلانے والوں سے متاثر نہیں ہونا ہے، ان چیخنے والوں سے متاثر نہیں ہونا ہے، اور خاص طور سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جس طرح جھوٹے قصے، من گھڑت باتیں، بیہودہ اور بے تکی چیزیں ان کی طرف منسوب کر کے ان کے اوپر جو حملہ آور ہیں دشمنان اسلام، اس کی کوئی حد نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ حضرات نے بھی سنا ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک بات کی جاتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی کرنے سے روک دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تم شادی مت کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ اس لیے نہ کرنا کہ اگر تم شادی کرو گے تو تم سے ایک اولاد ہوگی جو میرے نواسے کو قتل کرے گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی نہیں کی، لیکن ایک بیماری انہیں لگی، اطباء نے بتلایا کہ اگر آپ شادی نہیں کرتے تو آپ مر جائیں گے۔ مجبوری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کر لی، جن سے یزید ہو گیا، اور یزید نے نماز رسول کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ بات معاشرے کے اندر بیان کی جاتی ہے، لیکن اب سنیں اس واقعے کی حقیقت کیا ہے۔ صحاح ستہ یعنی بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، جو معتبر احادیث مبارکہ کی جو مستند کتابیں ہیں، آپ پورا کھنگال ڈالیے، کہیں پر بھی اس حدیث کا کوئی ذکر ملے گا ہی نہیں
مستدرک ہو، ابن حاکم ہو، اور اسی طرح جو اور اکابرین نے، جو متقدمین نے جو احادیث مبارکہ جمع کی ہیں، ان تمام کتابوں میں دور دور تک اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا یہ روافض کی گڑھی ہوئی اور ان کی پیدا کی ہوئی بات ہے۔ انہیں چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہے، انہیں عداوت ہے، انہیں دشمنی ہے، لہذا اس طرح کی باتیں معاشرے کے اندر وہ پھیلاتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم اور آپ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بنو امیہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بنو ہاشم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بنو ہاشم اور بنو امیہ ان دونوں میں کچھ چپقلش تھی، کچھ آپس میں کھینچا تانی تھی۔ مثلا اگر بنو ہاشم نے حجاج کرام کی خدمت کی ہے تو ہم بھی کریں گے، ہم ان سے پیچھے کیوں رہیں؟ اگر وہ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اس طرح کی جو چیزیں تھیں، اس میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان زبردست کھینچتان تھی، اور اسی کے نتیجے میں کچھ واقعات بھی کبھی کبھار ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ پرانی چپقلش تھی بنو ہاشم اور بنو امیہ کے ساتھ، لہذا کچھ لوگ بنو امیہ کو اس جو چپقلش ہے اس کو بنیاد بنا کر لان تان کرتے ہیں کہ وہ خاندان اور وہ قبیلہ وہ شروع ہی سے بنو ہاشم کا دشمن تھا، نعوذ باللہ۔ یعنی شروع ہی سے زمانے جاہلیت، بلکہ اس سے پہلے سے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان جو چپقلش تھی اس کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ بنو ہاشم کا دشمن بنو امیہ شروع ہی سے تھا، لہذا اس نے نواسے رسول کو قتل کیا۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ اب آپ سنیے، اگر بنو ہاشم کے دشمن تھے بنو امیہ اور ایسی دشمنی تھی کہ جان لے لیں، قتل کر دیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح، لقیط نام ہے اور کنیت ابو العاص ہے، ان سے شادی کی ہے بڑی بیٹی کی۔ اور لقیط کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ بنو امیہ سے۔ بنو امیہ سے حضرت لقیط کا تعلق ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں دی جا رہی ہیں۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لقیط رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا حدثنی، یعنی اس نے ہم سے بات کی، ووعدنی اور وعدہ کیا، وصدقنی اور اس نے سچ کہا، ووفا اور اسے پورا کیا۔ یہ تعریف کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد ابو العاص کی۔ یہ بنو امیہ میں سے ہیں۔ اگر واقعی دشمنی ہے اور ایسی دشمنی کی جان لینے کے درپے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب کا نکاح بنو امیہ میں کیوں کیا؟ پتہ چلا یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں بے بنیاد ہے۔ اور آگے چلیے، آپ کی ابھی 2 بیٹیاں اور ہیں، بلکہ 3 بیٹیاں ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ تو جو 2 بیٹیاں ہیں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، آپ بتلائیے ان کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ بھائی کس سے ہوئی ہے؟ ان دونوں صاحبزادیوں کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس خاندان سے؟ بنو امیہ سے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ
ما زوجت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا یا خود میں نے نکاح کیا کسی خاتون سے۔ یہ کیسے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں نے خود نہیں کیا، بلکہ ہوا کیا ہے، ما زوجت من بناتی، یعنی میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح، ولا تزوجت من نسائی، اور میں نے اپنا نکاح، الا باذن جاء به جبریل، یعنی جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ زینب کا نکاح یہاں کیجئے، رقیہ کا نکاح یہاں کیجئے، ام کلثوم کا نکاح یہاں کیجئے، اور اپنا نکاح آپ یہاں کیجئے، یہاں کیجئے، یہاں کیجئے۔ تو جبریل امین علیہ السلام 3 مرتبہ جو پیغام لے کر آئے وہ بنو امیہ کے لیے اور 1 مرتبہ بنو ہاشم کے لیے۔ حضرت لقیط یہ بنو امیہ میں سے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ عثمان اگر میرے پاس اور صاحبزادیاں ہوتی اور لڑکیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں ان کو دیتا رہتا، اور کسی حدیث میں 40 کی تعداد آتی ہے کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے ضرورت پڑتی تو میں نکاح کرتا رہتا۔ احادیث مبارکہ میں ان تینوں صاحبزادیاں، یعنی چاہے حضرت زینب ہوں یا حضرت رقیہ ہوں یا ام کلثوم ہوں رضی اللہ تعالی عنہن، انہوں نے کبھی بھی کسی حدیث کی کتاب میں، تاریخ کی کتاب میں یہ بات نہیں ملے گی کہ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو امیہ خاندان کی کوئی برائی کی ہو یا ان کے اوپر بنو امیہ نے کوئی ظلم و ستم کیا ہو، بلکہ تعریفی الفاظ ملتے ہیں۔ آپ نے خود اپنے داماد کی تعریف فرمائی کہ حدثنی وصدقنی واوصانی، کہ اس نے مجھ سے بات کی، وعدہ کیا، سچا وعدہ کیا اور اسے پورا بھی کیا۔ تو یہ باتیں بے بنیاد ہیں کہ پرانی دشمنی تھی جس کی بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور معاملہ یہیں پر بس نہیں ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں دی ہیں، بلکہ کیا ہے، آپ نے وہاں سے لی بھی ہیں۔ حضرت رملہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رملہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں ہیں، یہ بنو امیہ میں سے۔ ہو سکتا ہے اب سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ حضرت رملہ ہیں کون۔ رملہ نام ہے، کنیت ام حبیبہ ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، اور نجاشی بادشاہ نے آپ کا نکاح کیا ہے، مہر بھی اس نے ادا کی ہے۔ اور جب ابو سفیان نے اس خبر کو سنا کہ مدینہ منورہ کے اندر ہماری بیٹی آ چکی ہے لیکن وہ محمد کے نکاح میں جا چکی ہے، لوگوں نے آ کر خبر دی، تو ابو سفیان نے جو پہلا ریئیکشن دیا ہے، جو پہلا تاثرات ہیں ان کا، وہ یہ تھا کہ محمد تو ان میں سے ہیں کہ ہزاروں بیٹیاں ان کے نکاح میں دی جا سکتی۔ یہ کون ہے؟ یہ ابھی دشمن ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کے وہ معترف ہیں کہ جب خبر ملی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں چلی گئی، انہوں نے فرمایا محمد تو وہ ہیں کہ بڑی خوشی کے ساتھ ایک نہیں کئی لڑکیوں کو ان کے نکاح میں دیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں کوئی پرانی چھپخلش نہیں تھی، زمانے جاہلیت میں جو تھی وہ ختم۔ اسلام میں آنے کے بعد یہ
دشمنی یا اس جو پرانی رنجش تھے وہ باقی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا اندازہ لگائیے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان کے ساتھ کس طرح معاملہ آپ کا تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے تو ایک منظر دیکھا۔ منظر یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سر میں تیل لگا رہی ہیں اور سر مل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا، حبیبہ اپنے بھائی سے پیار کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ہر بہن اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبیبہ امیر معاویہ یعنی معاویہ تو ان میں سے ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، یا معاویہ ان ولیتم الامر فاتق اللہ، اے معاویہ اگر اللہ تمہیں حکومت دے، اللہ اگر تمہیں خلافت دے، بادشاہت دے، فاتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو یہ خوشخبری آپ کو تو بہت پہلے مل چکی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں باغ ڈور آئے گی، تم حکومت کرو گے، تم وقت کے بادشاہ اور وقت کے ملک بنو گے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہیں وہ خلافت کے لیے نہیں ہیں، وہ ملوکیت یا بادشاہت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمیں تو ملنی ہے، اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے وہ 100% درست ہے۔ لہذا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی تعلیم دی۔ اس پر بھی کچھ لوگ جو سڑے ہوئے ذہن کے ہیں اس پر بھی سوال اٹھا دیتے ہیں۔ وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ جب انہیں بادشاہت ملے گی تو یہ اللہ سے نہ ڈرنے والے کام کریں گے، اس لیے اللہ کے نبی نے تقوی کی تعلیم دی اور کہا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کے بندو سوچو زبان سے کیا نکال رہے ہو، کتنا بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آپ یہ بتلائیے کہ جس وقت یہ قرآن کریم اتر رہا ہے اس وقت کون حضرات ہیں جو موجود ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اتر رہا ہے تو ارد گرد جو حضرات ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اس میں حضرات حسنین بھی ہیں، اس میں اہل بیت بھی ہیں، اس میں یہ خلفائے راشدین بھی ہیں، اور اس میں عشرہ مبشرہ اور یہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں۔ اس وقت قرآن اتر رہا ہے اور اس وقت کے جو ایمان والے ہیں ان سے قرآن یہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو کیا مطلب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اللہ سے نہیں ڈر رہے تھے؟ حضرات حسنین کے دل و دماغ میں اللہ کا خوف نہیں تھا؟ کیا خلفائے راشدین اللہ سے نہ ڈرنے والے تھے تب انہیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو؟ یہ بے تکا اور بے بنیاد چیزیں ہیں۔ جب ذہن انسان کا خراب ہو جائے اور جب حسد اور بغض کے آگ میں کوئی بندہ ڈوب جائے تو اندھا ہو جایا کرتا ہے کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا دی۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف دعائیں ہیں
کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کے کان پر قلم لگا ہوا تھا. جیسے بہت سے حضرات ہیں لکھتے پڑھتے ہیں، کان کے بغل میں قلم رکھ لیا حساب کتاب کے لیے اور چلتے بنے. ان کی کیفیت یہی ہے. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے سوال کیا، معاویہ یہ کیوں، یہ کان پر قلم کیسے؟ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ تعلیم دیتے ہیں لکھنے پڑھنے کی، ان سب چیزوں کی حساب کی، تو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے لگا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نکالو اس کو پھینک دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب. یہ دعا دی جا رہی ہے، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کی تعلیم دے، والحساب، حساب کا ماہر بنا، وقہ العذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اسے عذاب سے بچا. یہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبریل امین تشریف لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جبریل امین کو دیکھ رہے ہیں لیکن امیر معاویہ نہیں دیکھ رہے ہیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ امیر معاویہ کو ہمارا سلام کیجیے، ہمارا سلام کہیے. اور پھر ان کی تعریف فرمائی جبریل امین نے. اور جبریل امین نے کیا کہا، امین اللہ علی وجہہ علی وحیہ ونعم الامین. کتابت کی ذمہ داری ان کے حوالے تھی. جبریل امین یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی وحی لکھنے میں نہایت امانت دار ہے، بہترین امین ہے. اس کے اندر جس طرح لکھنا چاہیے اس کا حق یہ ادا کر رہا ہے. یہ جبریل امین یہ دعا دے رہے ہیں یا یہ بتلا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ان کو دیکھیے، صحابہ کرام کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. 2 سال، سوا 2 سال صدیقی دور ہے، یعنی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. وزیر کی حیثیت سے آپ کے گرد موجود ہیں. سوا 2 سال. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سنہرا دور 10 سال ہے جن میں فتوحات کا سیلاب ہے. لہذا ملک شام جب اپنے قبضے میں آ گیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت تھی کہ کسی بھی گورنر کو 3 سال سے زیادہ گورنری پر رہنے نہیں دیتے تھے، معزول کر دیتے تھے، نیا گورنر منتخب کرتے تھے. یہ آپ کے حکومت کرنے کا ایک انداز تھا کہ 3 سال کسی گورنر کو رکھا، 3 سال کے بعد معزول کر کے مدینہ منورہ تشریف لاؤ، دوسرا وہاں پہنچتا. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس قدر بھروسہ ہے کہ اپنا وہ وصول توڑ دیا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول نہیں کیا، بلکہ 10 سال یہ ملک شام کے گورنر کی حیثیت سے موجود رہے. بلکہ جب فلسطین اور اس اردن اور یہ علاقے جب فتوحات یعنی یہ بھی فتح ہو گئے تو ان کو بھی ملک شام کے ساتھ جوڑ کر امیر معاویہ کے حوالے کیا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ معتمد ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ معتمد ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اسی طرح آپ آئیے عثمان غنی کا دور جو 12 سالہ ہے لمسم. 12 سالوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کی حیثیت سے ملک شام کے اندر فرائض انجام دیے. یعنی کتنے سال ہو گئے؟ 10 10 20 2 22 اور
یعنی لمسم 22 سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر ہیں، اور ان کی جو طبیعت ہے، جو نفاست ہے، جو صفائی ستھرائی ہے، جو ٹپ ٹاپ ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کسر العرب، یعنی جو شان و شوقت تھی، آپ کا رہنے کا جو انداز تھا، لباس کا جو انداز تھا، جو آپ کی متانت اور آپ کے چلنے کے جو ایک انداز تھا، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کسر العرب، یہ عرب کا کسرا ہے، تعریف فرماتے تھے۔ لیکن تواضع اتنی، عاجزی اتنی، کہ اتنا شاہانہ انداز یعنی انداز میں رہنے کے باوجود کبھی کبھی ہوتا کیا تھا، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر بھی مجلس میں آ جایا کرتے تھے، یعنی کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پیوند لگا ہوا ہے، اس طرح بھی کپڑے پہن کر وہ لوگوں کے بیچ میں چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن عام انداز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی نرالا تھا، کہ حضرت عمر فاروق کہتے تھے کسر العرب، یہ عرب کا کسرا ہے۔ تو یہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے صدیقی دور ہو، چاہے فاروقی دور ہو، اور چاہے عثمانی دور ہو، ان تمام دوروں میں ان تمام کے معتمد رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وصول تو توڑا ہے، لیکن امیر معاویہ کو ملک شام سے معزول نہیں کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف فرما ہے، آپ اچانک بیدار ہوتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میری جو امت ہے یرکبون علی سمج البحر، کہ وہ سمندروں پر ایسے سوار ہے جیسے بادشاہ اپنے تخت پر سوار ہوتے ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، یعنی جب ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور ان کے فضائل سنے، جو بحری بیڑے تیار کر کے دشمنوں پر حملہ آور ہوں گے، ان کے بارے میں جب آپ نے فرمایا ان کا مقام بدریین کے برابر ہوگا، ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، دعا فرما دیں ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں، یعنی اس لشکر میں شامل ہونے والے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تو بھی انہی میں سے ہے۔ پھر آپ سو گئے۔ پھر جب اٹھے تو چہرے پر مسکراہٹ، وہی خواب یرکبون علی سمج البحر، کہ میری جو امت ہے یہ سمندروں پر ایسے سوار ہے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں، یعنی سمندر کو مسخر کر دیا گیا ہے میری امت کے لیے۔ انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ، دعا فرما دیں میں ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، تو پہلے میں سے ہے، دوسرے میں کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی پہلے میں تجھے شہادت نصیب ہو جائے گی، اور تاریخ یہی بتاتی ہے، اور یہی ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو سمندری لڑائی ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کی اجازت سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم سے لڑی ہے، سن 28 ہجری میں۔ اس سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے رہے تھے، لیکن کبار صحابہ کرام جو بڑے بڑے دانشور عقلاء تھے وہ منع کر رہے تھے کہ ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، اور معاویہ ان میں سے ہے جو ساری قوم کو خطرے میں ڈال دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملاقات کی خصوصی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈانٹا بھی کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے اجازت دے دی، لیکن بہرحال دے دی تو دے دی۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 28 ہجری میں یہ بیڑا تیار کیا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے
اور پھر بحر روم کے اندر اسلامی فوجیں دوڑا دی۔ 2 جنگوں کی وجہ سے 2000 جنگوں پر پانی پھیرنے والے حضرات اپنے کان کھول کر سنیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قدم قدم پر اللہ کی نصرت، اللہ یعنی ایک شہر ایسا فتح کیا ہے جہاں تقریباً 10,000 صرف اس کی حفاظت کرنے والے افراد موجود ہیں اور معمولی سی لشکر کے ساتھ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ ان ولیتم الامر فاتق اللہ، معاویہ اگر اللہ بادشاہت دے، اللہ حکومت دے تو پھر اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو بادشاہت تو ملنی تھی حضرت امیر معاویہ کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت پر ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، یہ قرآن کریم کے 15ویں پارے کی یہ آیت مبارکہ یہ بتلاتی ہے کہ اگر کسی کو مظلوماً شہید کر دیا گیا اور عثمان غنی کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، وہ ظاہر سی بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ 40 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ جس بندے نے ہزاروں لوگوں کو سیراب کیا، جس بندے نے ہر جہاد میں جانے والے لشکر کے لیے گھوڑوں کا کھانے پینے کا انتظام کیا، جس نے اپنا مال اپنے لیے نہیں بلکہ جو غربا ہیں ان کے لیے کمایا، وہ 40 دن بھوکا پیاسا مدینے کے اندر محصور کر دیا گیا اپنے مکان میں، اور پھر اسے شہید کیا گیا، یہاں تک کہ بلوائیوں نے دفن نہیں ہونے دیا۔ رات کی تاریکی میں چند صحابہ کرام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا، اور جا کر جو حضرات گئے ہوں گے جنت البقیع میں، آپ بتلائیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزار ہے وہ کہاں ہے؟ بالکل آخر میں چلے جائیے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ اگر کہیں معلوم جگہ پر عثمان غنی کو دفن کیا جاتا ہے تو ڈر یہ ہے کہ بلوائی قبر سے ان کو نکال کر لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ لہذا اب امیر معاویہ نے کہا بھائی ہمیں کچھ نہیں، ہمیں کیا ہے، قصاص چاہیے۔ عثمان کو جس طرح شہید کیا گیا ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں، ہم ان کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ہمیں چاہیے۔ بہرحال 2 جنگیں ہوئیں، بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، لیکن بہت سے مسائل ایسے تھے جو اس وقت کھل کر سامنے آ گئے۔ اگر یہ جنگ نہ ہوتی وہ مسئلہ بھی سامنے نہ آتا، اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان میں شہید ہوئے ہیں کہ جب جنگ جمل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جائزہ لیا تو اس میں ایک لاش دیکھی، بیٹھ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور چہرے سے ان کے گرد و غبار کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اپنے بیٹے حسن سے کہا، حسن یہ طلحہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی تھی کہ طلحہ کا قاتل جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنمی ہے۔ کاش کہ یہ منظر دیکھنے سے پہلے 20 سال پہلے میں اس دنیا سے جا چکا ہوتا۔ لوگوں نے بتلایا حضور یہ مسلمانوں کے تیر سے شہید نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ جو فسادی عنصر ہے آپ کے لشکر میں، ان لوگوں نے شہید کیا۔ حضرت طلحہ امیر معاویہ کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، جب آخری وقت ہے کہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، فرمایا دیننا واحد، ربنا واحد، رسولنا واحد، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے۔ وہ اشتہادی مسئلے کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہے، ہمیں ان کے دین پر ذرا بھی شک نہیں ہے۔ یہ آخری وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی دور میں یعنی شہادت سے کچھ پہلے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر چکے تھے۔ وہ چھوٹی صلح کہلاتی ہے۔
حضرت امیر معاویہ سے اس بات پر صلح ہو گئی تھی کہ اس وقت آپ کے پاس جتنے علاقے ہیں آپ ان میں حکومت کرتے رہیں، ہمارے پاس جتنے ہیں ہم ان میں حکومت کرتے رہیں، رمضان کے گزرنے کے بعد پھر بیٹھ کر بات ہوگی آگے کرنا کیا ہے۔ چونکہ رمضان آ رہا تھا اس لیے یہ معاملہ، لیکن رمضان المبارک ہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ والد صاحب نے صلح کر لی ہے، لہذا رمضان المبارک کے بعد 6 مہینے تخت سنبھالنے کے بعد آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اب آپ بتلائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کسی منافق، کسی دشمنان اسلام یا دشمنان اہل بیت اس کے حق میں دستبردار ہو سکتے ہیں، اس سے صلح کر سکتے ہیں؟ کیا حضرات حسنین یہ کسی فاسق و فاجر پر بیعت کر سکتے ہیں، اس کے حق میں دستبردار ہو سکتے ہیں؟ آپ سوچئے کتنا بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے جب کوئی یہ کہے کہ امیر معاویہ مخلص نہیں تھے، منافق تھے، نعوذ باللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ایک دعا اور دی تھی، اللہم ہادیہ مہدیہ وہدی بھی، اے اللہ اسے ہادی بنا، ہدایت پانے والا بنا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پہنچنے کا ذریعہ اور سبب بنا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو موٹی موٹی باتیں معاشرے کے اندر چلتی ہیں، تقریباً ان کا کچھ ذکر کیا گیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ چاہے غیر گالی دیں، غیر برا بھلا کہیں، ان کا تو یہ مشن ہے، لیکن اپنوں میں سے بہت سے حضرات ہیں، ایک صاحب ہیں انتقال ہو گیا اللہ معاف کرے، ان سے بات ہو رہی تھی، یعنی جو اپنے ہیں وہ مسکرا کر یوں دبایا ران، انہوں نے کہا مولانا امیر معاویہ کو یزید کو خلیفہ اپنے بعد نامزد نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ کیا ہے، یہ وائرس ذہن میں آ چکا ہے، باتیں سن کے ہمارا ذہن یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم امیر معاویہ کے تعلق سے بدظن ہو گئے۔ یاد رکھیں امیر معاویہ ایک عظیم شخصیت ہیں، یہ جنتی ہیں، اور یہ قرآنی شخصیت ہیں۔ جب اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم، تو ان کی غلطی اللہ کے حوالے، ان کی لڑائی اللہ کے حوالے، ہماری اور آپ کی، یعنی آپ اپنے باپ کی غلطی پکڑیں، معاشرے کے اندر کوئی آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا، ہر آدمی لان تان کرے گا کہ کیسی اولاد ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے آپس کے جو اختلاف ہیں وہ اللہ کے حوالے، لیکن جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو بتلا دیا میں ان سے راضی ہوں، تو آپ جنت سے نکلوانے پر کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ